ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو کہا کہ میرے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم، یعنی اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے تھے کہ میں کاغذ قلم لے سکوں میرے ماں کے پاس. تو میں کیا کرتا تھا، جنگلوں میں جاتا تھا اور بڑے بڑے جانوروں کی جیسے اونٹ وغیرہ کی جو ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں ان کو لے کر آتا تھا اور ان کے لیے دھو کے سکھاتا تھا. سکھانے کے بعد ان پر اپنا کام کرتا تھا، پڑھائی لکھائی جو آج ہم کاپیوں پر کر رہے ہیں. 10 روپے کی کاپی لے آتے ہیں، بچے پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیتے. تو اس وقت جب ہڈیوں پہ لکھنے والا، ہڈیوں کو اکٹھا کرنے والا کسی کو کیا پتا تھا یہ امت کا امام بنے گا. کہا کہ میں نے کمرے کو ایک بھر دیا تھا ہڈیوں سے، اس پر حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ بغداد میں احمد بن حنبل، میں ان سے علم دین حاصل کروں گا جا کے. اس نے ایک کشتی لی کرائے پہ. کشتی لینے کے بعد کشتی میں وہ چلا اکیلا. جو بھی سامان وغیرہ پہلے ہوتا تھا ایسے آج کی طرح نہیں پیسے لے کے چلے جا کہوں ہوٹل پہ کھا لے، ہوٹل وغیرہ نہیں مل پاتے تھے، جنگلوں میں کہاں ملیں گے. تو کشتی پہ سوار ہوا اور کہا کہ 1 مہینے کے بعد، یعنی کشتی دھیرے دھیرے چلتی تھی، بولے 1 مہینے کے بعد ہمارے لیے طوفانوں میں گھیر لیا. اور جب طوفان سمندر میں آتا ہے تو کشتی کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے. ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا اور ہمارا پانی بھی ختم ہو گیا، یعنی کشتی نہ ادھر بڑھ رہی ہے نہ ادھر بڑھ رہی ہے، راستہ بھول گئے اس میں کدھر جائیں کہاں جائیں، پانی ہی پانی چاروں طرف ہے. کہ ہمارا کھانا پینا بھی ختم ہوا تو ہم نے کیا کیا، جو سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے بہت نمکین ہوتا ہے، پینے ملتا ہے، بولے وہ پانی ہم نے پینا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دن 4-5 مہینے کے بعد ہم کنارے پر آ گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ اب 800 کلومیٹر بغداد رہ گیا تھا، تھوڑی دور رہ گیا ہے، اس کو پیدل ہی طے کر دوں گا. تو 800 کلومیٹر کے لیے کہہ رہے، بولے اب اتنی دور سے کشتی سے آیا ہوں، چلو اب یہ 800 کلومیٹر رہ گیا، اس سفر کے لیے کیا ہے، یہ راستہ تو پیدل ہی چلا جاؤں گا میں. اور چلنا شروع کر دیا. رات دن چلتے رہے، رات دن چلتے رہے. اور جیسے ہی بغداد شہر نظر آیا ویسے ہی بالکل تھک گئے تھے. ایک پیڑ نظر آیا اور اسی کے نیچے اپنی پوٹری رکھ کے سوئے گئے کہ اب آرام کر لے. دولہے چاچا وہ سو رہے ہیں. اٹھنے کے بعد اب سوچا کہ اب بغداد میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی چلنا شروع ہوئے تو ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بولے بغداد جا رہا ہوں میں اور مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا. بولے احمد بن حنبل سے تو ملاقات تمہاری نہیں ہو سکتی. اور بتایا میں اتنی دور سے اتنا سفر طے کر کے آ رہا ہوں. میں مہینوں لگ گئے ہوں گے صرف حدیث پاک اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے. جانتے تو تھے مگر اور علم حاصل کرنے کے لیے. تو کہا کہ وہ تو تمہیں نہیں مل پائیں گے. بولے کیوں؟ بولے جو بادشاہ ہے بغداد کا وہ کسی بات سے امام صاحب سے خفا ہو گیا ہے، اس لیے گھر میں قید بند کر دیا، نہ باہر آ سکتے ہیں نہ ان سے کوئی ملاقات کر سکتا ہے. وہاں جانے کے بعد ایک ہوٹل لے لیا انہوں نے، سرائے جس کو کہتے ہیں، اور وہاں پر جا کے سوچنے لگے. بولے کیا ترکیب نکالوں میں ان سے ملنے کی. تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. ایک کپڑا لیا انہوں نے اور اپنی ٹانگ باندھی، ایسے آدمی بھکاری نہ بن جاتے ہیں، ٹانگ باندھی اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور ایک ہاتھ میں کٹورا لے لیا. اس دور میں اگر کوئی بھیک مانگتا تھا تو یہ کہتا تھا اجرکم علی اللہ. یہ نہیں کہتا تھا اللہ کے نام پر دے دو، یہ نہیں کہتا تھا اجرکم علی اللہ. لوگ سمجھ جاتے تھے یہ ضرورت مند ہے، بھیک مانگتے ہوئے کسی نے بھیک دی کسی نے نہیں دی. جب امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے اور کہا کہ اجرکم علی اللہ، امام احمد بن حنبل باہر نکل کے آئے، دروازہ کھولا اور ایک سکہ لے کے آئے جو بھی چلتا ہو سونے چاندی کا، اور کہا کہ امام صاحب میں اس سکے کا ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے اس سکے کی حاجت نہیں ہے، میں فلاں شہر سے فلاں دیش سے اتنے دن کا سفر کر کے میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے علم سکھا دیجئے. بولے بادشاہ تو بڑا خطرناک ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو تم پر بھی سختی کرے گا، مجھ پر بھی کرے گا. بولے ایسا کرنا میں روزانہ ایسے ہی بھیک مانگنے کے لیے آیا کروں گا. اب جب دیکھا کروں گا کوئی ہوا کرے تو آپ 1 روپے جو ہے لے کے آیا کرنا، کوئی ہوا کرے تو 1 روپے میرے اس میں کٹورے میں ڈال دیا کرنا، اگر کوئی نہ ہوا کرے تو مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیا کرنا. یعنی ایسا علم لوگوں نے سیکھا ہے تب جا کے ہمیں علم ملا ہے، ہمیں فری میں تب نہ سیکھ پا رہے ہیں. ایسا ہی میں روز بھیک مانگتا رہا پورے بغداد میں. اب جیسے ہی کوئی مل جاتا تھا تو وہ 1 روپے ڈالتے تھے، سکہ ڈال دیتے، کوئی نہیں ملتا تھا وہ مجھے حدیث سناتے تھے، میں اسے یاد کر لیتا تھا. پھر 1 سال تک میں نے ایسا ہی کیا اور 1 سال کے بعد بادشاہ ختم ہوا، دوسرا بادشاہ آیا جسے امام احمد بن حنبل سے محبت تھی، اس نے اسے رہا کیا. اور اس کے بعد جامع مسجد میں سب سے پہلا خطاب ہوا امام احمد بن حنبل کا، اور کہا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی آگے جانے کے لیے. اب جیسے تیسے آگے پہنچا. جیسے ہی امام احمد بن حنبل کی مجھ پر نظر پڑی اور کہا کہ اے لوگوں اس کے لیے آگے آ جانے دو، اصلی علم کا طلبگار تو یہی ہے.
یعنی جس نے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ بھکاری تک بن گیا، 1 سال تک بھیک مانگ مانگ کر، بھیک نہیں مانگی بلکہ علم کی خاطر انہوں نے بھیک مانگی اور لوگوں کی نظر میں بھکاری بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں مل گیا ہے فری میں، اس لیے نہ ہمیں قدر ہے اس کی، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔